السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے پیج نمبر 36 نظر آ رہا ہے، کلاس 11 کی ایکسرسائز۔ کلاس 11 میں ہم نے مرکب نسبتی پڑھا تھا اور مرکب نسبتی پر کافی ڈیٹیل گفتگو ہو گئی ہے۔ اس کی ہم ایکسرسائز سالو کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر ایکسرسائز کے شروع میں ایک ورڈ آپ کو دیا جاتا ہے جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس پر 4 5 6 آیتیں بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ ورڈ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ جہاں پر بھی قرآن میں عندہ کا ورڈ نظر آئے گا، اس کا ترجمہ کے پاس یا کے نزدیک کریں گے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کلاس میں نے بتا دیا تھا، کے پاس یا کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ انا بے شک، الدینہ دین، ان الدینہ بے شک دین، عند اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کے پاس والا ترجمہ صحیح لگ رہا ہے یا کے نزدیک والا؟ بے شک دین اللہ کے نزدیک، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے کا ترجمہ بار بار بتا رہا ہوں، اسی یونٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، بے شک اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ انما صرف، العلم عند اللہ، اور آپ کو بتایا گیا تھا جب انما کا ورڈ آتا ہے تو اس کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد انما کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ علم صرف، علم تو صرف اور صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اصل جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ علم صرف اللہ کے پاس ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ قل کہہ دیجئے، انما الآیات، آیات کا ترجمہ آیات ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا پیور ترجمہ دیکھیں تو اس کا ترجمہ نشانیاں ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا نشانیاں تو صرف اور صرف، انما الآیات، نشانیاں تو صرف اور صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا جاتا کہ فلاں نشانی دکھاؤ، فلاں نشانی دکھاؤ، تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نشانیاں میرے اختیار میں نہیں ہیں، معجزات میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں۔ نشانیاں تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا، اور صرف، انا کا مطلب ہوتا ہے آئی، میں، انشاءاللہ یہ اسی یونٹ میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور میں تو صرف نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں۔ نذیر ڈرانے والا، مبین واضح، یہ کون سا مرکب ہے ذرا غور کریں؟ ہاں شاباش، مرکب وصفی، ٹھیک ہے۔ نشانیاں تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں، انا کا ترجمہ میں، اور میں تو صرف اور صرف واضح ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فعند اللہ، تو اللہ کے نزدیک، تو اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی، دنیا کا ثواب، دنیا کا اجر، تو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا کا ثواب، والآخرہ، اور آخرت کا، اور اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب، دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ کے پاس ہیں۔ انا بے شک، مثال، عیسیٰ، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی۔ بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مانند، مثل آدم کی مثال، تو اس کا ترجمہ ملا کے کریں، آدم کی مثال کے مانند، کا ترجمہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، آدم کی مثال کے مانند۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی مثال کی طرح ہے۔ ان پوری آیتوں کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اب۔ انا بے شک، عدت الشہور، یہ کون سا مرکب ہے؟ شہور شہر کی جمع ہے، اور شہر مہینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہینوں، شہور جمع ہے نا، مہینوں، بے شک مہینوں کی گنتی، عدت گنتی، کاؤنٹنگ، تعداد، عدت کا مطلب تعداد، بے شک مہینوں کی تعداد، بے شک مہینوں کی گنتی، یہ مرکب نسبتی ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، 12، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے 12۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ کاؤنٹنگ کس طرح پڑھتے ہیں، عدد کس طرح پڑھتے ہیں۔ 12، یہ ہے 12۔ بے شک، اس کو چھوڑ دیں ابھی 12 کو، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12، شہرن، مہینہ، 12 مہینے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینہ ہے، شہر مہینہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں،
یہ کون سا مرکب ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مرکب نسبتی، یہاں پہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور لفظ اللہ زیر والی حالت میں ہے۔ اچھا آپ کو شاید کنفیوژن ہو رہی ہے، جو مرکب نسبتی کا پہلا ورڈ ہوتا ہے اس پہ پیش آنی چاہیے، زبر زیر کیوں آ رہی ہے؟ تو ایسا تو میں نے کوئی قاعدہ نہیں بتایا کہ اس پہ پیش زبر زیر آئے گی۔ قاعدہ کیا بتایا کہ پہلے ورڈ پہ بس الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، باقی پیش زبر زیر کچھ بھی آ سکتی ہے اس پہ، یہ اس کے لیے قاعدہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں دوسرا والا جو ورڈ ہے یہ ہمیشہ زیر والی حالت میں ہوگا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں آئے گا، زبر زیر پیش تو کچھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ فلعنت اللہ، تو لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکافرین، کافروں پر ہے، تو اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔ انا، بے شک، رحمت اللہ، کون سا مرکب ہے یہ؟ اللہ کی رحمت، مرکب نسبتی، بے شک اللہ کی رحمت قریب، قریب ہے، من المحسنین، محسنین سے، محسن کہتے ہیں نیک بندوں کو، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے۔ متاع الدنیا، کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ۔ اچھا متاع کا مطلب سامان ہوتا ہے، اس کا ایک ترجمہ فائدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان، قلیل، تھوڑا ہے، قلیل ہے، کم ہے، والآخرہ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے۔ دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے، خیر ہے۔ ان، بے شک، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ، شیء، چیز، عظیم، بڑی، یہ ہے مرکب نسبتی۔ اس آیت میں آپ کو ایک اور مرکب کہیں نظر آ رہا ہے؟ غور کریں، شیء عظیم، چاروں اعتبارات سے برابر ہے یہ، تو یہ مرکب وصفی ہوگا، بڑی چیز، چیز کی وصف بتا دیا کہ وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ کیسا ہے، وہ بڑی چیز ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ الا، خبردار، انا، بے شک، للہ، اللہ کے لیے، ما اس کو چھوڑ دیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، بے شک، خبردار، بے شک اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں۔ ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو کچھ، انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ آپ کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ما کا ترجمہ کیا آیا؟ جو کچھ۔ الا، خبردار، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، حق ہے، سچ ہے، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ الا، خبردار، انا، بے شک، حزب الشیطان، شیطان کا جو گروہ ہے، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والا ہے۔ ہم کا ترجمہ چھوڑ دیں، خبردار، بے شک شیطان کا جو گروہ ہے، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والا ہے۔ ہم کا ترجمہ یہاں پہ میں نے کیا وہی، تاکید کے لیے، بے شک شیطان کا جو گروہ ہے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ الا، خبردار، بعدن، ہلاکت ہے، جس طرح ویل آپ کو بتایا گیا تھا کہ ویل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، اسی طرح بعدن کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، بربادی، خبردار، بربادی ہے، لعاد، قوم ہود، ہود کی قوم، عاد کے لیے، خبردار، بربادی ہے ہود کی قوم، عاد کے لیے، عاد ہود کی قوم کا نام تھا، خبردار، بربادی ہے ہود کی قوم، عاد کے لیے۔ وَأَنَّ، اور بے شک، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی۔ ان، بے شک، فی میں، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، فی خلق السماوات والارض، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی، آسمانوں کی تخلیق، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور اختلاف اللیل والنہار، یہ کون سا مرکب ہے؟ اختلاف اللیل، رات کا بدلنا، رات کا چینج ہونا، رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف، بدلنا، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، فی یہاں سے بھی جڑ جائے گا تو کہ واو ہے، ٹھیک ہے، آیات، نشانیاں ہیں۔ یہ جو لا لکھا ہوا ہے، لا اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، یہ لی نہیں ہے، لا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، آیات، نشانیاں ہیں۔ واللہ، اور اللہ،
ولی المؤمنین، مومنین کا مددگار ہے۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی، لیکن زبر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی حالت اینا سے پہچانیں گے، اور اللہ مومنین کا مددگار ہے۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا نہیں، یضیع ضائع کرے گا، اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھو پھر بھی آپ کو کوئی ریزمبلنس نظر آ رہی ہے، مشابہت نظر آ رہی ہے ضائع سے، ٹھیک ہے، یضیع ضائع کرنا، انشاءاللہ یہ اگلے یونٹس میں اس پہ بحث کریں گے۔ تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرے گا اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو، محسنین کا اجر، محسنین کا اجر، تو بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یتبع اللہ، اللہ علی پر، قلوب الکافرین، کافروں کا دل، کافروں کے دل، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دل پر۔ یتبعو کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اردو کا ورڈ ہے یہ، طباعت، ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں نا طباعت، اسی سے یہ ملتا جلتا ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، لا نہیں، تبدیلی نہیں، تبدیلی، لیکن غور کریں یہاں پہ الف لام نہیں ہے، لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا لا الہ، کوئی الہ نہیں، اسی طرح لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں، لی کے لیے، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتوں کے لیے، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے جو بات کہہ دی وہ پتھر پہ لکیر ہے، پھر کسی وجہ سے وہ بات کوئی انسان چینج نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے کلمات کے لیے۔ زینا، مزین کر دیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، زینا کا ترجمہ چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے، پھر بھی مشابہت نظر آ رہی ہے آپ کو مزین سے، ٹھیک ہے، خوبصورت بنانا، خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، عورتوں اور بیٹوں میں سے، واپس ترجمہ سنیں، مزین کر دی گئی عورتوں اور بیٹوں میں سے خواہشات کی محبت، اور مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے عورتوں اور بیٹوں میں سے خواہشات کی محبت۔ یقاتلون، کافروں کی بات ہو رہی ہے، جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، سبیل الطاغوت کون سا مرکب ملا آپ کو؟ شیطان کا راستہ، اب ترجمہ کریں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، کافر لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، تو قاتلو، اے مومنو تم لڑو، اولیاء الشیاطین، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں، شیطان کے دوستوں سے، فقاتلو، تو اے مومنو تم لڑو، اولیاء الشیطان، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نسبتی، شیطان کے دوست، شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوست، کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، تو اے مومنو تم قتل کرو، تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے دوستوں کو قتل کرو، شیطان کے ساتھیوں کو قتل کرو۔ ان، بے شک، کید الشیطانی، شیطان کی چال، کان ضعیفا، کمزور ہے، کانا کا ترجمہ چھوڑ دیں، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، چال بازیاں ہیں، وہ بڑے بودے ہیں، کمزور ہیں۔ وعد اللہ، اب آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مرکب نسبتی ہے، اللہ کا وعدہ، لیکن آپ سوچیں کس طرح پہچانیں کہ مرکب نسبتی نہیں ہے، پیش آ رہا ہے، دوسرا ورڈ تو زیر والی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہی کوئی اور سا مرکب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، وعدہ اللہ، وعد اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، المنافقین، منافقین سے، والمنافقات، اور منافقات سے، منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، والکفارہ، اور کفار سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان تینوں سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، جہنم کی آگ، اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے منافقین، منافقات اور کفار سے۔ اذا، جب، نودیا، ندا دی جائے، پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے،
من یوم الجمعہ جمعے کے دن سے، یوم الجمعہ مرکب نسبتی، اور جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن سے، فسعوا تو اسعوا تم دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذکر اللہ اللہ کا ذکر، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن سے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ دیکھیں آج کے ایکسرسائز میں تو آپ کو تقریباً ساری ہی ورڈ آتے تھے، چند ایک کے یہ ورڈ آپ کو خود آنے چاہیے اب، ٹھیک ہے؟ تو ان میں آپ غور کریں، اور پھر بھی جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔